حضرت عبداللہ بن مبارک، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو، بہت بڑی ہستی گزر چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے راستے میں سفر کرتے، اللہ کے راہ میں سفر پر جاتے، تو ایک شہر تھا، اس کے کسی مسافر خانے میں قیام فرمایا کرتے۔ تو جب آپ وہاں قیام فرماتے تو آپ سے ملنے ایک نوجوان آتا، وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا اور کچھ احادیث بھی پڑھ لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب آپ وہاں پہنچے، اس شہر کے مسافر خانے میں پہنچے، تو اس بار وہ نوجوان ملنے نہیں آیا۔ تب تو آپ جلدی میں تھے تو چلے گئے، لیکن واپسی پر جب آپ اس شہر میں پہنچے تو لوگوں سے اس نوجوان کا حال دریافت کیا، تو پھر معلوم ہوا کہ کسی کا اس نوجوان پر قرض تھا، اور پھر اس کے بعد اس قرض خواہ نے اس نوجوان کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اس پر کتنا قرض ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ 10,000 درہم۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں اس قرض خواہ کو اپنے پاس بلایا، جس کا اس نوجوان پر قرض تھا، اس کو اپنے پاس بلوایا اور اسے 10,000 درہم دے کر قسم دی کہ جب تک عبداللہ زندہ ہے تو اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا، اور کہا کہ صبح تم اس نوجوان کو قید سے آزاد کر دینا۔ تو اب قرض خواہ کو تو اپنی رقم مل گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس کو بتاؤں؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ میں کس کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ نے اس قرض خواہ کو 10,000 درہم تما دیے اور کہا کہ کل صبح اس نوجوان کو جیل سے رہا کروا دینا، تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو جب نوجوان جیل سے آزاد ہو کر شہر آیا تو اس کو آپ کی اس شہر میں آنے کی خبر ملی کہ وہ اس شہر میں آئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اب کہاں ہیں؟ تو پھر معلوم ہوا کہ وہ کل ہی یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان اسی وقت روانہ ہوا اور چند منزلوں بعد حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کہا تھے میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں دیکھا بہت دنوں سے۔ تو اس کے بعد اس نوجوان نے عرض کی کہ حضور قرض کے سبب قید خانے میں تھا۔ فرمایا پھر تمہیں آزادی کیسی ملی جب قید خانے میں تھے؟ تو اس کے بعد پھر نوجوان نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے میرا قرض ادا کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے رہائی مل گئی۔ تو فرمایا کہ اے نوجوان، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دے دی ہوگی، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس نوجوان کو اس حسن اخلاق کا پتہ اس وقت چلا کہ جب آپ کا وصال ہو چکا تھا، جب آپ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو تب اس نوجوان کو اس حسن اخلاق کا پتہ چلا کہ تب میرے وہ قرض حضرت عبداللہ بن مبارک نے ہی دے دیا تھا۔ آپ کی زندگی میں اس نوجوان کو معلوم نہیں ہوا کہ میرا قرض کس نے ادا کیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس طرح کریں کہ اس کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ اس کی مدد کس نے کی ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑے، دوسروں کی تو بہت دور کی بات ہے، اس کو خود بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی مدد آخر کس نے کی ہے۔ صرف اس کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے کسی کو مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو یہ بالکل معلوم نہ ہو کہ اس کی مدد کس نے کی ہے۔ تو مدد اس طرح اسلام میں کی جاتی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ سے کسی کو کچھ دے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، تو اسلام میں اس طرح مدد کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو جب کسی کی مدد کوئی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو تصویریں بنا دیتا ہے، لیتا ہے اور لوگوں کو اچھی طرح دکھاتا ہے کہ میں نے مدد کی آج، اور پھر ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیتا ہے۔
अपलोड कर देता है और लिख देता है कि आज मैंने इसकी मदद की है, बहुत सुकून मिला, रूहानी सुकून मुझे मिल गया। तो इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं है, इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है, इस अमल से अल्लाह राज़ी नहीं होता है। तो अगर आपने किसी की मदद करनी है अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, क्या मतलब लोग कहे कि इसने मदद किया, मददगार है तो फिर करे साफ, तस्वीरें खींचे, लेकिन आप उससे अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हो। और अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो फिर बेड़ा गर्क हो गया है। अगर आपने अल्लाह की राह में किसी की मदद करनी है तो इस तरह करो कि उसको खुद भी मालूम ना हो कि उसकी मदद किसने की है, क्योंकि अल्लाह की राह में आप मदद कर रहे हो। तो अगर अल्लाह की राह में मदद कर रहे हो तो इस तरह करो कि उसको खुद मालूम ना हो कि उसकी मदद किसने की है, क्योंकि आप अल्लाह की राह में उसकी मदद कर रहे हो। तो क्या ज़रूरत है कि उसको मालूम हो कि आपने उसकी मदद की है।